بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، فرمایا کہ ہم نے ان کا ذکر خیر بعد والوں میں دوسروں میں باقی رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا ذکر خیر ہر مذہب کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر باقی رکھا۔ کیسا ذکر؟ ذکر خیر۔ یہ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر خیر ہوتا ہے، لیکن کون کون کرتے ہیں؟ مسلمان کرتے ہیں یا عیسائی کرتے ہیں؟ یہودی نہیں کرتے۔ یہودی گالیاں دیتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، مرزائی بھی گالیاں دیتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے اللہ کے نبی ہیں کہ جن کا ہر مذہب میں ادب و احترام کیا جاتا ہے۔ کوئی ہندو ہو تو وہ بھی آپ کا نام ادب سے لیتا ہے، کوئی سکھ ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی یہودی ہو، ہر ایک نے، ہر مذہب والے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ادب کیا ہے، کسی نے بے ادبی نہیں کی۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور باقی رکھا ہم نے ان کے ذکر کو بعد والوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کو کیا رکھا ہے؟ باقی، اور وہ بھی ذکر خیر کو۔ بعض اوقات کسی کا ذکر ہوتا ہے لیکن خیر کے ساتھ نہیں ہوتا، شر کے ساتھ ہوتا ہے، برائی کی وجہ سے اس کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ کسی کا لوگ ذکر کریں تو اس کی برائی کے ساتھ نہیں بلکہ اس کی اچھائی کے ساتھ ذکر کریں۔ یہ دیکھیں نا، ذکر حضرت امام حسین کا بھی ہوتا ہے اور ذکر یزید کا بھی ہوتا ہے، دونوں میں ذکر خیر کس کا ہے؟ بولیں صحیح؟ حضرت امام حسین کا ہے نا۔ نمرود کا مناظرہ ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، ذکر نمرود کا بھی ہو جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہوتا ہے، لیکن نمرود کا ذکر اس کے شر کی وجہ سے ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ان کی شان اور عظمت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی طرح سرکار کے زمانے میں سرکار بھی تھے اور مقابلے پر دشمن ابو جہل بھی تھا۔ سرکار کا ذکر جب بھی ہوتا ہے ذکر خیر ہوتا ہے، ابو جہل کا جب بھی ذکر ہوتا ہے اس کے شر اور فساد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو خیر اللہ فرماتا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے ان کے ذکر خیر کو بعد والوں میں باقی رکھا۔ آگے اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سلام علی ابراہیم۔ ماشاءاللہ، اللہ فرماتا ہے سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر۔ کس پر سلام ہو؟ کون فرما رہے ہیں بھائی؟ یہ میں نے کیا پڑھ کے سنایا ہے؟ بولیے قرآن کیا کہتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو۔ تو آپ اندازہ کرو جس پر رب خود سلام بھیجے ان کی شان اور عظمت کون بیان کر سکتا ہے؟ یہ تو ابراہیم علیہ السلام ہیں، اللہ نے باقی نبیوں پر بھی سلام بھیجا ہے۔ قرآن کی آیتیں سنا دیتا ہوں، یہی سورہ صافات۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہو موسیٰ پر، سلام ہو ہارون پر۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ،
فرمایا سارے جہانوں کے اندر نوح علیہ السلام پر سلام ہو. کہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سلام علی یونس، فرمایا یونس علیہ السلام پر سلام ہو. کہیں فرمایا وسلام علی المرسلین. سارے اللہ کے رسولوں پر سلام ہو. ذرا محبت سے پیار سے کہو سبحان اللہ. تو اللہ فرماتا ہے وسلام علی المرسلین. المرسلین ہے یہ ہے استغراق کے لیے، یعنی اللہ کے جتنے بھی رسول ہیں ان سب پر اللہ کا بولو صحیح سلام ہو. اور باری آئی سرکار کی تو اللہ نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. فرمایا سن لو، بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب کی خبریں بتانے والے نبی پر. اے ایمان والو تم بھی نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو. درود بھیجو اور خوب بولو صحیح درود بھیجو اور خوب. آپ کو بتا دوں پتہ ہے کائنات کا سب سے پہلا نکاح جو ہوا تھا اس میں درود پاک کا کتنا کردار ہے پتہ ہے؟ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ساتھ ہی حضرت اماں حوا کو ان کی پسلی سے نکال کر پیدا کیا. تو اماں جی کو اللہ نے بڑا حسن و جمال عطا فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا، عرض کی یا اللہ یہ کس لیے ہے؟ فرمایا آدم تمہارے لیے پیدا کیا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے یوں کر کے نا ہاتھ لگانا چاہا تو اللہ نے فرمایا نہ ابھی تک نہیں، یا اللہ جب بنائی میرے لیے ہے تو روک ٹوک کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ پہلے نکاح کرانا پڑے گا، حق مار بھی دینا پڑے گا. یا اللہ وہ کیسے ہوگا؟ فرمایا بس ایسا کرو 10 مرتبہ میرے محبوب کی ذات پر درود و سلام پڑھ دو، نکاح بھی ہو جائے گا، حق مار بھی ادا ہو جائے گا. بس ایک بات کر دیتا ہوں پھر گفتگو ختم. اب یہ جو آیت کریمہ میں فرمایا کہ اللہ درود بھیجتا ہے اور اللہ کے فرشتے بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے درود بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ بس یہ سن لیں بات ختم. کسی نے کیا معنی بیان کیا، کسی نے کیا معنی بیان کیا. صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، نام ہے حضرت ابو العالیہ، جلیل القدر تابعی بزرگ ہیں. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے درود بھیجنے کا کیا معنی بیان کیا ہے؟ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری شریف میں. وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے فرشتوں کو جمع فرماتا ہے، پھر سارے فرشتوں کا مجمع لگا کر محفل لگا کر اللہ تعالیٰ ان کے سامنے اپنے محبوب کی شان اور عظمت کو بیان فرماتا ہے. سب سے اعلیٰ نبی، سب سے بالا والا، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ہے اس اونچے سے اونچا. اچھا جی ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ.
اللہ تعالیٰ کے درود بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ فرشتوں کا مجمع لگاتا ہے اور اس مجمع کے سامنے اپنے حبیب کی شان اور عظمت کو بیان فرماتا ہے۔ تو پتہ چلا خالصاً سرکار کے ذکر کی محفل سجانا اور خالصاً حضور کے فضائل اور حضور کی عظمتیں بیان کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اسی طرح سے کرتا ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں ذکر کر رہے تھے۔ ایک صحابی نے کہا سبحان اللہ، کیا شان ہے آدم علیہ السلام کی، اللہ نے آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا، سارے فرشتوں سے سجدہ کروایا، کیا شان ہے۔ دوسرے صحابی بولے کیا شان ہے نوح علیہ السلام کی، اللہ نے ان کو نجی اللہ بنایا، اللہ نے انہی کا بیڑا پار لگایا جو ان کے بیڑے میں سوار ہوئے، ان کو آدم ثانی بنایا، کیا شان ہے ان کی۔ پھر دوسرے صحابی نے کہا کیا شان ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اللہ نے ان کو خلیل اللہ بنایا۔ پھر ایک صحابی بولے کیا شان ہے اسماعیل علیہ السلام کی، اللہ نے ان کو ذبیح اللہ بنایا۔ پھر ایک صحابی بولے کیا شان ہے موسیٰ علیہ السلام کی، اللہ نے ان کو کلیم اللہ بنایا۔ پھر ایک صحابی بولے سبحان اللہ، کیا شان ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو روح اللہ بنایا۔ ادھر سرکار کے صحابہ بیٹھ کر اللہ کے نبیوں کی شان اور عظمت کو بیان کر رہے ہیں، اوپر سے نبی کریم علیہ السلام تشریف لے کے آئے۔ کون تشریف لے آئے؟ سرکار۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ تم نے جو جو کچھ کہا میں مصطفیٰ نے سب کچھ سن لیا۔ فرمایا یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا، بات ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو نجی اللہ بنایا، کوئی شک نہیں، بات ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ جو جو تم نے بیان فرمایا سب کچھ حق ہے، سچ ہے، ذرہ بھی جھوٹ نہیں ہے۔ فرمایا الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، فرمایا میری شان بھی سن لو، اللہ نے میں مصطفیٰ کو اپنا حبیب بنایا ہے۔ کیا فرمایا؟ مجھے کیا بنایا ہے؟ اپنا حبیب۔ آگے فرمایا وَلِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدِي، فرمایا جب قیامت والا دن آئے گا نا تو حمد کا جھنڈا میں مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگا، آدم ومن سواہ تحت لوائی، فرمایا آدم سے لے کر باقی جتنے بھی نبی ہیں سارے نبی قیامت والے دن میں مصطفیٰ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں گے۔ تو کیا شان ہے اللہ کے نبیوں کی اور کیا شان ہے آمنہ کے لال کی، سبحان اللہ۔ لو جی گفتگو ختم۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو میں نے عرض کیا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ عید کا طریقہ سماعت فرما لیں، نیت کرنی ہے، دل میں کہہ لیں، الفاظ اگر زبان پہ نہ بھی آتے ہوں کہ عید کی نماز پڑھنے لگا ہوں، واجب ہے، 6 تکبیریں زائد ہیں، پیچھے امام کے، بندگی خدا کی، منہ قبلہ شریف کی طرف اللہ اکبر، اتنا سب کچھ آپ کے دل میں آ جائے تو بھی ٹھیک، زبان سے کہہ لیں تو اور بہتر ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر آپ نے نماز میں شامل ہو جانا ہے، ثنا پڑھنی ہے، اس کے بعد 3 تکبیریں کہنی ہیں۔ کتنی؟ 3۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا، مثلاً آپ پڑھ رہے ہیں ولا الہ غیرک، اللہ اکبر، ہاتھ نیچے چھوڑ دیں، پھر کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھ نیچے چھوڑ دیں گے، تیسری مرتبہ اللہ اکبر،
اب ہاتھ باندھ لینے ہیں. پھر آپ نے خاموش ہو جانا ہے. پھر سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی, اگلی صورت پڑھی جائے گی, پھر رکوع ہوگا, پھر 2 سجدے ہوں گے جیسے ہم پڑھتے ہیں نماز میں. پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے. پہلی رکعت میں ہم نے 3 تکبیریں کہی ہیں سورۃ فاتحہ سے پہلے اور ثنا کے بعد. اب 3 تکبیریں کہنی ہیں, فاتحہ بھی پڑھ لینی ہے, اگلی صورت بھی پڑھ لینی ہے. اب 3 تکبیریں کہنی ہیں. اللہ اکبر, ہاتھ چھوڑ دیں. اللہ اکبر, ہاتھ چھوڑ دیں نیچے. اللہ اکبر, ہاتھ نیچے چھوڑ دینے. یہ 3 تکبیریں پوری ہو گئیں. اب چوتھی تکبیر کہنی ہے رکوع کی, اس کے لیے ہاتھ نہیں اٹھانے, وہیں سے اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جانا ہے, اور آگے ساری نماز وہی ہے جو ہم روٹین کے مطابق پڑھتے ہیں. سمجھ آ گئی سب کو جی؟ چلیں ٹھیک.